آج کل قرآن پاک میں سے بعض لوگوں کو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بال مبارک مل رہے ہیں، تو بعض احباب نے جو ہم سے منسلک ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں اس کا کیا حکم ہے کہ بعض خواتین و حضرات قسم کھا کے وائس میسیجز سینڈ کر رہے ہیں کہ خواب میں حضور کا دیدار ہوا ہے اور اس طرح فرمایا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار برحق ہے، لیکن یہ جس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دیدار کو لے کر کے لوگوں کے عقیدوں سے اور عقیدتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ ہمارے اسلاف نے فرمایا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آ کے حکم ارشاد فرمائیں اور کہیں کہ سب سے یہ کہو کہ اتنے 100 مرتبہ نفل پڑھو یا فلاں چیز کرو۔ یاد رہے کہ اس مسئلے کا بنیادی سبب جہالت اور دین کے مزاج سے ناواقفیت ہے۔ مشاہدے کی بات ہے کہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، لوگوں کی جہالت اور ضعیف الاعتقادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر شخص کے پاس تو موبائل ہے، تو موبائل پر کسی نئی پھل جھڑی کو ڈھونڈنے اور چلانے میں مگن رہتا ہے۔ اب تو دین پسند لوگوں نے بھی سوشل میڈیائی گروپ بنا رکھے ہیں اور واہ کے حصول کے لیے روزانہ انہیں کوئی نئی گھڑی گھڑائی عبادت، نوافل کا جدید طریقہ، بدعات شنیعہ کا مذہبی سلیقہ چاہیے ہوتا ہے جس سے لوگوں کو مرعوب و مجبور کر سکے۔ بعض احباب تو جانتے بوجھتے دین میں دخیلی کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ سلسلہ خواتین میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ضعیف الاعتقاد زیادہ ہوتی۔ اب ایک میگزین چلتا ہے غالباً عبقری کے نام سے، اس میں ایسے وظیفے بیان کیے جاتے ہیں، ایسے دینی نسخے بیان کیے جاتے ہیں، نہ آج تک کسی کتاب میں ہم نے پڑھا، نہ بزرگوں سے کبھی سنا۔ اسی طرح ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ اس طرح کریں، سورہ ملک کی آیت نمبر 45 تلاوت کریں۔ ہم نے کہا اللہ کے بندے، سورہ ملک کی 45 آیتیں ہی نہیں ہیں، ایسے ہی جو منہ میں آیا کسی کو بتا دیا جی یہ وظیفہ کرو۔ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، دین مکمل ہو گیا، اس میں ہم شارع نہیں ہیں۔ ہاں، وہ لوگ جو دین میں اتھینٹک حیثیت رکھتے ہیں، اگر انہوں نے اپنے اجتہاد سے کوئی بات کہی ہے تو یاد رکھیں فرض واجب وہ بھی نہیں ہے۔ فرض واجب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں حکم دے دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مسلم میں لکھتے ہیں، جس شخص کو خود ساختہ حدیث روایت کے بارے علم ہو یا ظن غالب ہو کہ بھئی یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے ایسی روایت آگے بیان کرنا حرام ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو علم دین کی روشنی سے اپنے قلب و نظر کو منور کر رہے، مذہبی عقائد اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بجائے لوگوں کا جعلی اور رافضی پیروں، بد دین عاملوں، سپیکروں پر چف کر کے دم کرنے والوں اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے نجومیوں پر اعتماد بڑھ گیا ہے۔ گویا اپنا عمل اور اپنی عبادت جس کا حکم دیا گیا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی باقی نہیں رہی، اور اہمیت سمجھی بھی نہیں جاتی۔ ہر شخص شارٹ کٹ چاہتا ہے اور حصول مقصد کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار رہتا۔ یہ ایک نجومی بر پھٹے پہ بیٹھا ہوا، پھٹے اس کے کپڑے ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پرائز بانڈ کا نمبر لگوا لو۔ ہم نے اس کو کہا تو اتنا ہی پہنچا ہوا ہے تو خود اپنا نمبر کیوں نہیں لگاتا؟ اپنی زندگی خود درست کیوں نہیں کرتا؟ کیوں لوگوں کے اور خواتین کے عقیدوں سے اور عقیدتوں سے کھلواڑ کرتا؟ اور ایسی جاہل قوم بھی ہے جو ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں۔ ضعیف الاعتقاد سمجھیے کہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا لفظی معنی ہے عقیدے کا کمزور۔ اصطلاح میں یہ ایسے انسانوں کو کہا جاتا ہے جو کم علمی اور دینی ناسمجھی کے باعث طرح کے ابہام و خدشات کا شکار ہوتے، کسی قدرتی مظہر یا واقعہ کو کسی شخص یا شے کا کارنامہ سمجھ کر اس سے مرعوب ہو جاتے،
اور اس شخص کی عظمت کے پوجنے کی حد تک قائل ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ مافوق الفطرت واقعہ ان کا دیکھا بھی نہیں ہوتا، بس سنی سنائی کہانی پر یقین کر لیتے۔ ابھی یہ نئی بات سننے کو ملی آپ کی وساطت سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلک مبارک کا بال سورہ بقرہ سے ملا ہے، اور اس ایک کے دیکھا دیکھی کئی درجن سنیوں کو بھی مل گیا ہے۔ اب ہمارے ادارے کے طالب علم کو بھی ملا تو ساتھیوں نے اس سے کہا بھئی مبارک ہو، سب کو کھانا کھلاؤ، پیزا کھلاؤ، کتنا تجھ پہ کرم ہوا، مکر گیا؟ کہنے لگا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کس نے بتایا یہ پلک کا بال ہے، اور پھر کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے؟ جس نے خواب دیکھا وہ کیسا آدمی ہے، اس کے احوال و آثار کیسے ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، والدین کا نافرمان تو نہیں ہے، کسی نے جاننے کی کوشش کی؟ حضور علیہ السلام سے منسوب کوئی بات بھی کرے نا تو احباب کہتے ہیں جی سند پیش کریں، چین آف نریٹرز بتائیں، تاکہ ہم جان سکیں حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ تو بات سنا دیں، سند مانگتے ہیں، یہ تو آپ سے منسوب بال ہی پیش کر رہے ہیں۔ خوف خدا کریں، اللہ کا واسطہ ہے۔ سستی توجہ حاصل کرنے کے بے شمار طریقے مارکیٹ میں موجود ہیں، خدا را میرے مصطفیٰ کا نام استعمال نہ کریں۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہوئے کوئی شرعی حکم بیان کیا جائے، یا لوگوں کو ترغیب دی جائے، یا انہیں ڈرایا جائے، یا نصیحت کی شکل میں فضائل بھی بیان کیے جائیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں، ہر صورت میں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اہل علم کے نزدیک قبیح ترین عمل ہے، برخلاف ایک بدعتی فرقہ جسے کرامی کہا جاتا ہے۔ کرامیہ کہ ان کے ہاں ایک خود ساختہ نظریہ ہے کہ ترغیب کے لیے، ترہیب کے لیے احادیث گھڑنا جائز ہے۔ انہی کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو زہد و ورع سے منسلک کرنے والے کچھ جاہل بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔